السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات، مغرب میں صنفی توہین، نام بگاڑنے یا جسمانی خد و خال کا مذاق اڑانے جیسی گفتگو پر شدید رد عمل بھی آتا ہے اور ایسا کرنے والے کی بھرپور مذمت بھی کی جاتی ہے اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کے رویے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے رویے جو ہیں وہ سیاستدان پہلے تو صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ ان کا معمول اور وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن آج ملک کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑی اپوزیشن جماعت کے چیئرمین کے بارے میں جو لفظ استعمال کیے وہ ان کے عہدے کو بالکل زیب نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کہا، پہلے وہ سن لیجئے، پھر یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ ان کی زبان پھسلی یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ قصداً الفاظ استعمال کیے۔ میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے۔ ستم کی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم کی اپنی جماعت کے لوگ وزیراعظم کے اس بیان کا دفاع بھی اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ خود بلاول بھٹو کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب تک وزیراعظم یا ان کے ترجمان کی جانب سے باضابطہ کوئی ایسی وضاحت نہیں دی گئی کہ وزیراعظم نے یہ لفظ غلطی سے استعمال کیا ہے یا بلاول کی جانب سے حال ہی میں بار بار سلیکٹڈ وزیراعظم کہنے کا یہ جواب تھا عمران خان کی جانب سے۔ حسب توقع بلاول بھٹو نے وزیراعظم کے بیان پر جواب دیتے ہوئے ٹویٹ میں کہا کہ وہ کیا کہا تھا کہ ایک چھوٹا آدمی بڑے منصب پر بیٹھا ہے۔ بلاول بھٹو کے بعد دیگر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے بھی وزیراعظم عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بقول سلیکٹڈ وزیراعظم، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس منصب کے اہل ہی نہیں، بلاول کے بارے میں ان کے الفاظ شرمناک ہیں، آج پاکستان کے لیے افسوسناک دن ہے۔ اسی طرح مریم نواز نے بھی وزیراعظم کے بیان کو قابل نفرت، افسوسناک اور ذہنی پستی کی عکاسی قرار دیا۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس سیاسی بلوغت کے فقدان کا اظہار یقیناً حیران کن اور پریشان کن ہے، تاہم ان کی ٹیم میں موجود کچھ وزراء تو متعدد بار یہ حدیں بار بار پار کر چکے ہیں جس نے پاکستان میں سیاست کو پستی تک پہنچانے یا سیاست کو گالی بنانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک جھلک اور مثال ملاحظہ کیجیے۔ 1 لاکھ ماروں۔ میں بلو رانی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چلو پر پانی لے کے ڈوب مریں، دلہن جیسی ریل کار دیں گے، بالکل بلاول جیسی۔ میں تو اس کو بلو رانی محبت میں کہتا تھا، میرا کوئی عزائم نہیں ہے ایسے ویسے، نہ میری عمر کا ایسا حصہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں، جسٹ ان لو اینڈ جسٹ لائٹ موو۔ بس بلاول بھٹو ہی خوشبو ہے اس ملک میں، باقی تو سب نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ملک کی سیاست کو اس سطح تک لانے کا کریڈٹ صرف حکومت کو جاتا ہے، اپوزیشن کی جانب سے بھی صنفی تفریق سے متعلق بیانات اور نعرے بازی اکثر پارلیمان اور میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے، خصوصاً جس طرح وفاقی وزیر مراد سعید کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ مائک آن ہے۔ نو اسپیکر صاحب میں تب تک نہیں بیٹھوں گا۔ اسپیکر صاحب سنیں بات سنیں، بس آپ موقع دیں 2 منٹ، یہ بات ختم کر کے دے رہے ہیں اس کے بعد۔ اسپیکر صاحب مختصر کریں مراد سعید اپنی بات کا۔ میری بات 2 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ محترمہ فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی خان، بےنظیر بھٹو شہید، آسمہ جہانگیر، ملالہ یوسفزئی اور ان جیسے لاکھوں خواتین پاکستان کا سرمایہ ہیں، ملک کا فخر ہیں، ملک کی عزت کا باعث ہیں۔ تاہم لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج بھی ایک قوم کی حیثیت سے ہم سب میں یہ والا رویہ سرایت کر چکا ہے جہاں لفظ عورت کو فخر کی بجائے تضحیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ، لیکن اپنے مرد مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے خواتین سے تشبیہ دینا ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے، چاہے وہ اپوزیشن کرے یا حکومت کرے۔ اس ملک پر جتنا حق ہم مردوں کا ہے اتنا ہی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا ہے۔ اس ملک کے لیے جتنی قربانی ہم مردوں نے دی ہے اتنی قربانی ہماری خواتین نے بھی دی ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی اگر مجھے میرے والد کی بجائے میری والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوگی میرے لیے کہ مجھے کوئی خواتین سے تشبیہ دے، کیونکہ خواتین میرے لیے باعث فخر ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی
خواتین کو باعث فخر ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے اس بیان کا اثر نو جائزہ لے کر یہ ثابت کریں گے کہ عمران خان اس ملک کے مردوں کے نہیں، صرف اس ملک کے مردوں کے نہیں بلکہ خواتین کے بھی وزیر اعظم ہیں. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. تحریک انصاف کی رہنما پارلیمانی سیکرٹری شاندانہ گلزار خان ہمارے ساتھ موجود ہے. شاندانہ جی، آج خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا. وجہ کیا تھی؟ کیوں ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ؟ شکریہ عادل. ابھی آپ نے اتنی ساری باتیں کی، میرے سر میں 10,000 جواب گھوم رہے، لیکن کیونکہ سوال آپ نے ایک خاص قسم کا پوچھا ہے تو میں پہلے اس کا جواب دوں گی، لیکن ذرا ساتھ میں وضاحت بھی کروں کہ ایشو یہ نہیں ہے. ایشو کچھ اور ہے، بٹ کیونکہ سوال آپ کا ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب ایران گئے تھے، یہ ایک ہمارا لینڈ مارک وزٹ تھا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اور جو گلوبل بڑے بڑے پلیئرز ہیں ان میں جو حالات تھے ایران کے، امریکہ کے، سعودی کے، جو دوبارہ اب سینکشنز لگنے والی ایران پہ. اور اس وزٹ کے دوران اپوزیشن نے ایک سلپ آف ٹنگ پرائم منسٹر کی پک اپ کی، جو انہوں نے کہنا چاہ رہے تھے جرمنی اینڈ فرانس کہ جتنے ایران میں جو وہ بولے آپ سمجھتے ہیں وہ سلپ آف ٹنگ؟ ڈیفینیٹلی، بیکاز دیکھیں ایک بندہ جو 65 سے عمر بڑھ گئی، اس کو پتا ہوا کہ جرمنی کدھر ہے اور جاپان کدھر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ماننا کہ جو ان کو نہیں پتا، اتنا جغرافیہ نہیں آتا، تھوڑا سا اسٹوپڈ ہے، بٹ چلو. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ محترمہ یا صاحبہ والی بات، I'll be honest with you، مجھ سے بھی 2-3 دفعہ غلطی ہوئی، اور صرف بلاول صاحب کے لیے نہیں. اس لیے میں کانشیسلی کوشش کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں بلاول زرداری صاحب اینڈ محترمہ بے نظیر بھٹو ہو چکا ہے میرے ساتھ. لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ تضحیک، جیسے ہم مسوجنی انگلش میں بولتے ہیں، خواتین سے نفرت یا خواتین کی ذات سے نفرت. دیکھیں پاکستان ایسا ملک ہے جو کلچرلی انفارچونیٹلی ہم ہر کسی سے نفرت کرتے ہیں. یہ میں اب غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں، بٹ ٹو پروو اے پوائنٹ. اندھا ہونا ایک ڈیزیز ہوتا ہے، اٹس اے میڈیکل کنڈیشن. آواز نہ آنا، پنجابی میں ہم ڈورا بول دیتے ہیں، پشتو میں آپ کو پتہ ہے ہم کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کوئی غیر مسلم ہو اور کسی خاص ریلیجن کا، اس کے لیے ہمارے پاس سارے الفاظ موجود ہیں. ہمارا کلچر انفارچونیٹلی ہے ہی ایسا. لڑکا کوئی روئے چھوٹا سا، لڑکیوں کی طرح مت رو. ٹھیک ہے، یہ ایک کلیکٹیو کلچر پرابلم ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے بالکل پولیٹیکل بات پہ دیکھیں، وہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اگر انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، چاہے وہ بلاول ہو دوسرا ہو، لیکن خواتین کی تضحیک کر کے مرد، اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خواتین سے تشبیہ دے کے بلاول کی بے عزتی کی ہے نا، تو یہ میرے لیے بڑا شرم کا مقام ہے کہ وہ میرے پرائم منسٹر. چلیں میں آپ سے ایک چھوٹا سوال پوچھوں، ڈو یو تھنک کہ ملک کا پرائم منسٹر اتنے بڑے ایونٹ پہ بلاول بھٹو صاحبہ کہے کہ کیا وہ اس سے جیت لیں گے، کیا کما لیں گے، کیا گڈ ول ان کو ملے گی؟ اپنی پارٹی سے خواتین اس کو نہیں سپورٹ کریں گی. This was a slip of the tongue، جس طرح ایران میں ہوا. This was also slip of the tongue. ان کو سپورٹ کر رہی ہے جو انہوں نے کہا. پی ٹی آئی نہیں سپورٹ کری. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، جو آپ نے ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کہ ان کے والد صاحب سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، خورشید صاحب سے ہوئی ہے، بلکہ ان کے پھپھو نے تو ان کو شہید بنا دیا. بلاول بھٹو شہید ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں دس از ڈبل اسٹینڈرڈ، کہ اگر اپنی پارٹی ان کے بارے میں یہ کہے تو وہ سلپ آف ٹنگ تھا، اور اگر پرائم منسٹر آف دس کنٹری سینگ اٹ، وہ تو سلپ آف دا ٹنگ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو پرائم منسٹر کہہ دینا کہ سلپ آف ٹنگ تھا، ان کے ترجمان کہہ دیں. کہہ بھی دیں گے. میں اسی لیے تو یہاں پہ آئی ہوں جی کہ دیکھیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی خواتین یا کسی اور کی خواتین کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب اگر یہ کہنا کہ ان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہوا اور وہ اس کی کروا دیتے کلیریفیکیشن تو بہت اچھی، بٹ وہ کتنی کلیریفیکیشنز کریں گے؟ کل وہ ایران والی بھی کر کے دیں، 5-6 اور بھی. پرائم منسٹر از ناٹ ان دا ہیبٹ کہ جب سلپ آف ٹنگ ہوگی وہ 10 دفعہ معافیا مانگیں گے. سلپ آف ٹنگ جو ہے نا وہ بار بار ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ بڑے ٹھیک ٹھاک انڈر پریشر ہوں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول کے بارے میں انہوں نے جو کہا تو وہ سلپ آف ٹنگ، ایران میں جو کہا وہ سلپ آف ٹنگ. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کلیریفیکیشن ایران والی تو آ گئی. یہ تو آئیے کہ بالکل پرائم منسٹر صاحب کہیں اس کا ڈینائل کہ جی سلپ آف ٹنگ تھا، اور اگر کسی کی اس سے وہ تصدیق اور وہ میں اس پہ معافی چاہتا ہوں. لیکن سلپ آف ٹنگ ایک پرائم منسٹر سے ایک ملک کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو، اگر بار بار ہوتا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھ سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب میں انڈر پریشر ہوتا ہوں. کیا پریشر ہے خان صاحب پہ؟ وجہ کیا ہے سلپ آف ٹنگز کی؟ I don't know جی، پریشر کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں آپ کو ایک اور بات ضرور بتا سکتی ہوں کہ پریشر کدھر ہے. آپ دیکھیے گا کہ 8 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کو. 2 مہینے سندھ کارڈ چلا، 2 مہینے 18ویں ترمیم والا کارڈ چلا، پھر 2 مہینے تھر والا کارڈ کی جی تھر جنت ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کارڈ چل رہا ہوتا ہے. کویسچن یہ اٹھتا ہے، میں نے آپ کی شو پہ 2-3 دفعہ بات کی تھی کہ واٹ گیم آر دے پلئنگ. ہم پہ آتا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے، پریزیڈینشیل سسٹم کی ادھر بات ہو رہی ہے. ہم کیوں چاہیں؟ میں بھی ٹیکنوکریٹ ہوں اور میں بھی نان الیکٹڈ ہوں، میں ریزرو سیٹ پہ ہوں، وہ بات نہیں ہے. آپ کے وہ پورٹ فولیو تو نہیں ہے نا، وزارت نہیں ہے. سنیں نا جی، ایشو از ویری انٹرسٹنگ کہ آپ جب کسی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کی پارلیمان پہ نظر ہوتی ہے
اور آپ جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، ایران کی وزٹ، سعودی کا، ابھی کل چائنا جا رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی دوسری بڑی میٹنگ ہے اور آپ پرائم منسٹر از چیف گیسٹ، آپ کیسے اس کو پارلیمان میں اس پہ بات نہیں ہونے دیتے؟ اچھا، ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے، کسی بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہو سب کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، تو ایک دن تو ٹھیک ہے، 2 دن تو ٹھیک ہے، لیکن 8 مہینے کانسٹنٹلی ڈھول بجتے رہیں اور کاغذوں کو پیسوں کی طرح ایک دوسرے اسپیکر کے منہ پہ پیسے پھینکتے، عمر یوں صاحب کے منہ کے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، مطلب کاغذ کو، یہ کس قسم کی لوگوں کی عادات ہیں؟ اور دس از ناٹ بائی مسٹیک، بچے وہاں نہیں بیٹھے، دے آر آل ابو 18۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، اپوزیشن کا کانڈکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن اچھا اگر یہ بائی ڈیزائن بھی ہے تو فواد چودھری صاحب آپ کے منسٹر ہیں، اگر وہ اٹھ کے شہباز شریف کو اور زرداری کو ڈاکو کہیں گے تو اپوزیشن نے تو اسی طرح جواب دینا ہے۔ اسد عمر صاحب اگر اٹھ کے یہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ زرداری ہیں، وہ نہیں ہے، انگلش میں تقریر نہیں کرنی چاہیے، اس پر بھی اسی طرح ری ایکشن آئے گا۔ تو یہ تو وہ اگر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے منسٹرز کہہ رہے ہیں، یہ تو اس کا ری ایکشن ہے۔ تو ایوان کو تو اگر چلانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سینہ چوڑا کرنا ہوگا اور اپوزیشن کو۔ اور دوسری بات یہ سلپ آف ٹنگ اگر زیادہ ہو جائے تو میرے خیال میں اب پرائم منسٹر کو لکھی ہوئی تقریر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور زبانی نہیں بولنا چاہیے۔ چلیں ہم سلپ آف ٹنگ پہ واپس آگے، میں پھر اس خواتین کی ایشو پہ آتی ہوں۔ دیکھیں، پاکستان از نو اسٹرینجر ٹو مسوجنی، ہمارے ملک میں خواتین کے ساتھ اکثر بد کلامی ہوتی رہی ہے، ہر اسمبلی میں ہوتی رہی ہے خواتین کے بارے میں، سو مچ سو کہ ایک پرٹیکولر پولیٹیشین ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، انہوں نے جو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا تھا وہ بلو دا بیلٹ تھا، وہ ریپیٹ ہونا بھی نہیں چاہیے، وہی ابھی ان کے آج ان کے راگ لاپتا ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے ہیں جو جمائمہ جو خان صاحب کی ایکس وائف ہیں، ان کے بارے میں جس قسم کی فلتھ بال کہتے تھے، جو بوائے، دیکھیں آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیٹھے ہیں دس سائڈ آف دا بینچ اور دیٹ سائڈ آف دا بینچ اور سڈنلی آپ فرشتے ہو جائیں گے۔ ہم ڈے 1 سے جب آئے ہیں عادل صاحب، کیونکہ میں گواہ ہوں اس کی اور خدا گواہ ہے، گندی سے گندی لینگویج استعمال کرتی گئی، اور ہمیں ڈے 1 سے ایکسٹریکٹ کیا تھا کہ یو ول کیپ کوائٹ، یو ول ناٹ رسپونڈ، بٹ جب اسد عمر صاحب کے ڈیسیزڈ والد پہ اپوزیشن بات کرتی، اور تو چھوڑیں میں جواب دے رہی تھی، آپ کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کے وزراء کا کنڈکٹ تو ادروائز ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، میں جب بات کر رہی ہوتی ہوں ایز پارلیمانی سیکرٹری، میں خاتون یا مرد نہیں ہوں، میں ایک ایم این اے ہوں، میں ایک پولیٹیشین ہوں۔ بالکل اپوزیشن کا ایم این اے اٹھ کے کہتا ہے، سٹنگ ود دا موسٹ لبرل پارٹی، ود پیپلز پارٹی بیٹھا ہے، کہتے ہیں جی ان کے مرد کیوں نہیں بولتے، خواتین نہیں بول رہی، میں جا رہا ہوں، سنگل مین واک آؤٹ کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی سے ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ آپ چپ کریں، اسپیکر صاحب کی ہمت تھی کہ انہوں نے کہا۔ آپ کا کہنا یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ معاشرے میں، پولیٹکس میں، اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں میں کرتا ہے، لیکن آج جو ہوا ہے وہ گیم کھیلی جا رہی ہے، یہ مسوجنی کا ایشو بالکل نہیں ہے، یہ گیم کھیلی جا رہی ہے ٹو ڈائیورٹ اس فرام دی ریئل ایشوز۔ یہ مجھ سے آپ آج لکھا ہوا لے لیں، 4 مہینے بعد اس پہ بات کریں گے۔ نہیں لیکن وہ ایشو ہے کیا؟ کیونکہ مجھے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ آپ خبر دیتے رک رہی ہیں، ہو رہا کیا ہے؟ آپ نے سوال پوچھا پریشر کا، تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ جی وائی از دی اپوزیشن انٹرسٹڈ کہ پارلیمان نہ چلے، بس مجھے یہ بتائیں۔ تو پارلیمان تو وہ لوگ شاید چلنے نہ دیں گے جو شاید صدارتی نظام چاہتے ہیں، تو پھر کون چاہتا ہے صدارتی نظام؟ ہم تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں 5 سال کے لیے، ہم کیوں چاہیں گے صدارتی نظام؟ مطلب آپ نہیں چاہتے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، all I'm saying is behavior کو دیکھ لیں، نیتوں کو دیکھ لیں۔ جو بندہ پارلیمان کو ہر روز کسی بات پہ مطلب اور بلو دا بیلٹ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بلاول صاحب نے عمر ایوب صاحب کے بارے میں کیا بولا، پھر ان کو جواب کیا سننا پڑا۔ بلاول صاحب تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، جس طرح، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ویسی عورت شاید پاکستان میں نہ دوبارہ پیدا ہو۔ تو یہ آپ کی لیگیسی ہے، یہ آپ سنائیں گے لوگوں کو کہ آپ کسی کی ڈیڈ والدین کو اٹیک کرتے، کسی کے ڈیڈ دادا کو اٹیک، وہ کم تضحیق ہے انسانیت کی، وہ نہیں ہے کوئی چیز۔ ہمارا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں غلط بات کریں۔ اچھا، یہ مسوجنی جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ اگر اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، اگر ملک کے پرائم منسٹر سے لے کے اور بڑے سے بڑے پولیٹیشین، اور ایک پارٹی نہیں، وزیروں کے نام نہیں لے رہا، اپوزیشن میں جو بھی ہے، بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ مسوجنی نہیں ہے، آپ نے ہم خواتین کی تضحیق کر رہے ہیں۔ نہیں، مراد کی آپ نے کلپ دکھائی، ہاں، مراد کے لیے کل جو ہوا اسمبلی میں جو بدتمیزی کر رہے تھے اس کے ساتھ، ہمارے باقی ممبران جب زرتاج اٹھتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ اپوزیشن کیسے بات کر رہی ہوتی ہے؟ ان کا ایکسکیوز یہ ہے کہ ہم اپوزیشن ہے تو ہم بدتمیزی خاتون کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے ایک ممبر نے، آپ کو یاد ہے کہ کیا بولا تھا میم شیرین مزاری کے بارے میں؟ تو پھر یہ ایک کلچرل پرابلم ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، پرائم منسٹر کی سلپ آف ٹنگ تھی ہے، دیٹ از مائی اوپینین، آئی ایم فرم آن دیٹ، لیکن جو آپ بات کریں وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ ایز اے معاشرہ، آپ کو پتہ ہے کہ کل ایک چھوٹی سی بچی کو ریپ کیا گیا کراچی میں، ڈاکٹرز نے کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان پاکستانی تھے، ایک اور بچی کو ڈیلی ریپ کر رہے تھے، وہ جو مدرسے میں مولوی صاحب تھے، یہ اپنے آپ کو حافظ قرآن بولتے ہیں۔
جس سوسائٹی میں اس چیز کو ٹالریٹ کیا جائے کہ عورت چار دیواری چھوڑنے کے باہر فیئر گیم ہو جاتی ہے, آپ اس سوسائٹی میں تضحیک کیا ہو گئی اور مسوجنی کیا ہو گئی. جب عورت زندہ ہی نہیں رہ سکتی سوسائٹی میں, وہ چل ہی نہیں سکتی اس ڈر کے مارے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے. میں 10 سال یورپ میں رہی ہوں, کسی کی ہمت نہیں کہ مجھ سے فالتو بات کرے, اور اس ملک میں آپ برقعے میں بھی نہیں پھر سکتے ہو ان سیفٹی. یہ آپ کا ایک بیسک پرابلم ہے. This has nothing to do with تضحیک اور مسوجنی. آخر میں شاندانہ گلزار خان, یہ اگر بیسک پرابلم ہے, ابھی آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, تو یو نو موونگ فارورڈ, لکنگ فارورڈ, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بحیثیت صحافی مجھ سے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گی, کیونکہ آپ خاتون ہیں, یو آر ون آف دا اسٹرانگسٹ لیڈیز دیٹ آئی ہیو ایور کم اکراس. آپ بتائیں, کیونکہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ آپ کی تضحیک ہے, یہ پوری خواتین کی تضحیک ہے. یہ صرف عمران خان صاحب نے جو کہا یا باقی, اگر میرے بھائی کو کوئی غلطی سے اسد گلزار خان صاحبہ کہہ دے, وہ ایک خاتون سے ہی پیدا ہوئی, اس کی تضحیک نہیں ہے, اس کی ماں بھی صاحبہ ہے. ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا ہوتا. کسی مرد کو عورت کہہ دینا, دس از ناٹ تضحیک. ماں, اگر ہم صرف اپنی ماؤں کی عزت شروع کر دیں کہ جس سے ہم پیدا ہوئے تھے, اگر اس کے نام سے, آپ کو پتہ ہے کیرلا میں, انڈیا میں میٹریارکل سسٹم ہے, آپ اپنے والد کے نام سے نہیں, اپنے والدہ کے نام سے جانتے ہیں. قیامت کے دن جو قرآن کہتا ہے کہ آپ والد کے نہیں والدہ کے نام سے اٹھیں گے, تو پھر کیا یہ بھی تضحیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی, قانون بدلنے ہوں گے. ہر ماں اپنے بیٹے کو سکھائے, اور یہ نہ کہے کہ لڑکیوں کی طرح مت رہو, بس یہ ایک چھوٹی سی چیز کر دیں, یہ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. شاندانہ گلزار خان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد باقی موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. معاشی بحران سے نمٹتی اور خالی خزانے کی شکایات کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے سپریم کورٹ کا اہم اور بڑا فیصلہ, جو عام عوام کی جیب پر بھی بھاری پڑے گا. موبائل فون کارڈز پر ٹیکس بحال کر دیا گیا, جس سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ موبائل فون کمپنیز کو تو ٹیکس کی مد میں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا, لیکن عام آدمی کو ملنے والا وہ عدالتی ریلیف ختم ہو چکا ہے, جس کے تحت 100 روپے کے موبائل کارڈ پر پورا آپ کو کریڈٹ ملتا تھا, لیکن اب 100 روپے کے کارڈ پر پہلے کی طرح ہی 25 سے 30 روپے تک آپ سے کٹوتی ہوگی. اس فیصلے کی اہم بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ ٹیکس کے معاملات میں دخل نہیں کرے گی, جس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ایک اور سو موٹو نوٹس کا فیصلہ کالعدم قرار پایا ہے. اس سے پہلے 3 دیگر کیسز میں خود موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور سپریم کورٹ نے پچھلے دور میں کیے گئے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا تھا, جن میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ پر لیا جانے والا از خود نوٹس بھی شامل ہے. یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کیس میں حکم امتناعی جاری کیا تھا, جس کے تحت موبائل کارڈز پر ٹیکس کی کٹوتی کو روک دیا گیا تھا. اس وقت عدالت نے ٹیکس کی کٹوتی کو غیر قانونی قرار دیا تھا, لیکن آج سپریم کورٹ نے وہ تمام ٹیکسز جو ہیں وہ بحال کرنے کا حکم صادر کرتے ہوئے جو ہے یہ اہم فیصلہ سنایا کہ سپریم کورٹ ٹیکس کے معاملات میں اب دخل نہیں دے گی. اس کیس کی سماعت کے دوران سندھ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے اختیارات پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ عدالت آرٹیکل 184 کے تحت خود اپنے اختیارات کیسے ریگولیٹ کرے گی, جس پر بینچ میں موجود جسٹس اعجاز الحسن نے جواب دیا کہ یہ ایک وسیع معاملہ ہے جو عدالت میں اس وقت زیر سماعت ہے. واضح رہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 184 کے تحت ہی از خود نوٹس کا اختیار رکھتی ہے, اور موجودہ چیف جسٹس کا اس اہم معاملے پر موقف گزشتہ چیف جسٹس سے سراسر مختلف ہے. آج کا فیصلہ بھی اس حوالے سے اہم ہے, اسی پر بات کریں گے. معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ کہ جی یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے, ان لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے ٹیکس نہیں بنتا, پھر اسی طرح آج معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹیکس کے معاملات میں یہ عدالت مداخلت نہیں کرے گی. ایک ہی عدالت لیکن 2 مختلف فیصلے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, یہ بات تو بہت واضح ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کا دور تھا اس میں عدالت کا رجحان کچھ مختلف تھا, اب رجحان جو ہے وہ مختلف نظر آ رہا ہے. اس وقت بہت سے کام ایسے کیے جا رہے تھے, ہسپتالوں کے دورے کیے جا رہے تھے بنفس نفیس, جو کہ ہماری تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, جس کی نظیر نہیں ملتی تھی. لیکن یہ سب کچھ اس حوالے سے کیا جا رہا تھا یا جواز یہ دیا جا رہا تھا کہ جو کام بھی مفاد عامہ میں ہے وہ عدالت عظمیٰ کرے گی, اور عدالت عظمیٰ کے جو اختیارات ہیں بنیادی حقوق کے حوالے سے, انصاف کرنے کے حوالے سے, وہ اتنے وسیع ہیں کہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے
جو عدالت عظمیٰ نہ دیکھ سکے، وہ اسکول کی فیس ہو، وہ پانی کے نرخ ہوں، وہ جیسا کہ ہم نے دیکھا فون کارڈز پہ ٹیکس کا معاملہ ہو، تو سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ وہ یہ تمام معاملات جو ہیں از خود دیکھ سکتی ہے۔ اب جو یہ بالخصوص فیصلہ تھا فون کارڈز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بڑی دلچسپ میں سمجھتا ہوں صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ سپریم کورٹ نے ٹیکس کے معاملات میں 184(3) آئین کی جو شق ہے 184(3) جس کے تحت مفاد عامہ یا بنیادی حقوق کے معاملات میں سپریم کورٹ از خود دخل دے سکتی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب کے دور میں بھی متعدد فیصلے ہیں ٹیکسوں کے حوالے سے جہاں سپریم کورٹ نے براہ راست مداخلت کی اور ٹیکس کے قوانین کو یا مروجہ ٹیکسوں کو کالعدم قرار دیا۔ اس طرح تناظر میں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ جو میاں ثاقب کے دور میں آیا ان فیصلوں کی ایک طرح سے ایک کنٹینیوم تھا، انہی کے تسلسل میں آنے والا ایک فیصلہ تھا۔ اب آج جو بات ہوئی ہے وہ تب واضح ہوگی جب تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے آئے۔ کیا سپریم کورٹ نے یہ حتمی طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم ٹیکس کے معاملات کبھی بھی 184(3) میں نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کی براہ راست طاقت ہے اس کا اختیار ٹیکس کے حوالے سے نہیں ہوگا؟ کیا دیگر جو معاشی معاملات ہیں حکومت کے ان کے حوالے سے بھی یہی نظریہ اپنایا جائے گا؟ اب یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں بادی النظر میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس حوالے سے کم از کم اس میں ایک ٹھوس دلیل نظر آتی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ ہر شخص جو ایک فون کارڈ خریدتا ہے اس سے انکم ٹیکس کی مد میں ایک رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ اب خواہ وہ شخص انکم ٹیکس پیئر ہو یا نہ ہو، ایک ریڑھی والا، ایک چائے والا، ہو سکتا ہے کل کو یہ فیصلہ ہو کہ اس کی تو آمدنی اتنی نہیں ہے کہ اس پہ انکم ٹیکس لگے، جو کم سے کم آمدنی ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگتا اور اس سے اوپر لگتا ہے، اگر وہ شخص انکم ٹیکس ادا کر دیتا ہے فون کارڈ خریدتے وقت تو یہ غیر قانونی عمل ہے، اس کو اس کا ریفنڈ بھی نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس فیصلے میں ایک نقطہ ضرور تھا۔ اب کیا یہ ہائی کورٹ اس چیز کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے کہ یہ تمام سکیم درست ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ٹیکس والا معاملہ ہے جو آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک ریڑھی والا جس پر ٹیکس عائد ہی نہیں ہوتا اس کی انکم ہی جو ہے ٹیکس تھریشولڈ میں کم ہے تو وہ کیوں ٹیکس ادا کرے؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب اس جانب بھی ایک اشارہ ہے کہ جو آرٹیکل 184 ہے جو از خود نوٹسز ہیں، دیکھیں یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں اور جو چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں تو یہ ان کا جو بھی نقطہ نظر ہو آرٹیکل 184 کے حوالے سے اس بنیاد پر تو فیصلے نہیں ہونے چاہیے قوموں کے مستقبل کے۔ کیا اب وقت آ چکا ہے کہ اس کا جو دائرہ اختیار ہے، اس کے استعمال پر جو بحث ہے اس کو ایک کنکلوژن کی طرف لے جایا جائے کہ اس سے اس پر اثر نہ پڑے کہ کون چیف جسٹس ہے کون نہیں، لیکن انہیں پتا ہو کہ کیا ہم 184 کن کن معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں اور کن معاملات میں نہیں؟ جی بالکل بجا ہے۔ 184 سپریم کورٹ کی براہ راست طاقت ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ کی طاقت ہے 199 کی۔ اب ان تمام چیزوں کا تعین ہونا چاہیے اور میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ تمام 17 جج صاحبان یا سینئر جج صاحبان 5-7 ان کا ایک بینچ بیٹھے اور بالکل اس کا فیصلہ کرے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر سال بعد ہر چند ماہ بعد چیف جسٹس صاحبان کی تبدیلی کی بنیاد پر پورا نظریہ جو ہے آئین کا آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے وہ تبدیل ہوتا رہے۔ یہ بات بالکل آپ کی وجہ ہے کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اس میں ایک بے یقینی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ایک حتمی فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون سے معاملات ہیں جن کو ہم بنیادی حقوق کے معاملات سمجھیں گے اور کون سے وہ معاملات ہیں جن کو عام عدالتی نظام کے تحت اوپر آنے دیا جائے، اپیل میں اوپر آنے دیا جائے، ان کو تب دیکھا جائے گا، ان کو براہ راست 184(3) میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں فیصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے راج صاحب، اس میں اسی سے جڑا ایک دوسرا سوال کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا جس پہ جسٹس منظور ملک صاحب کے ریمارکس تھے کہ جی اگر کسی کو خدا نے اختیار دیا تو اس کا استعمال جو ہے وہ بھی بڑا کیئرفلی کرنا چاہیے اور وہ بھی از خود نوٹسز کے کیسز کے حوالے سے اسی سے جڑا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں سوری، تو اس کا بھی جو میں جو بات کر رہا ہوں اس سے آپ بھی متفق ہیں؟ تو یہ ڈیبیٹ جو ہے اگر تو یہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں اسی چیف
جسٹس صاحب کے ٹینیور میں، تو کیا آگے جا کے ایک اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کورٹ جو ہیں سب اس پہ ایگری ہیں، تو آگے جا کے کیا یہ معاملہ 5-10 سال بعد اگر کوئی اور چیف جسٹس آتا ہے یہ دوبارہ سے کھول سکتا ہے کہ نہیں جی اس خود نوٹسز جو ہیں وہ تمام معاملات پہ ہونے چاہیے؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی بہت آپ کہیے ایک طریقے سے حد بندی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ 184(3) کی اپنی جو زبان ہے وہ واقعی بہت وسیع ہے۔ اب یہ ایک رجحان کا میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے کہ ایک عدالتی رجحان جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پہ سامنے آنا چاہیے اور ایک شخص کے طور پہ وہ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس کی مثال اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں امریکہ کے حوالے سے دوں گا۔ سن 1937 تک، 1906 سے 1937 کا ایک دور ہے جس کو امریکہ کی آئینی تاریخ میں ایک جوڈیشل ایکٹیوزم کا دور کہا جاتا ہے۔ ہر سال 10-20 قوانین جو ہیں سپریم کورٹ کالعدم قرار دے دیتا تھا، اور معاشی نوعیت کے قوانین بھی تھے۔ روزویلٹ صاحب جب حکومت میں آئے، نیو ڈیل کے تحت انہوں نے بہت سی اصلاحات کیں، ان میں سے بعض کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ نے پھر ایک تقریر کی کہ میں سپریم کورٹ کے 9 ججوں کی بجائے 17 جج لگاؤں گا، اور پھر میں اپنی مرضی کے ججوں کو لگاؤں گا اور دیکھوں گا کہ سپریم کورٹ کیسے یہ کرتا ہے میری تمام حکومت کے ساتھ۔ اس کے بعد بالکل یکسر امریکن سپریم کورٹ کا رویہ بدلا، اور سن 37 کے بعد کا اگر آپ زمانہ دیکھیں آج تک کا، تو شاید ہی گنتی کے چند 2-3 قوانین ہوں گے معاشی نوعیت کے، ٹیکسوں کے حوالے سے، جن میں امریکن سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہو اور ان قوانین کو کالعدم قرار دیا ہو۔ امریکن سپریم کورٹ کا مکمل رجحان جو تھا پھر نسل اور جینڈر، یعنی کہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، سیاہ فام شہریوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تمام ایکٹیوزم اس طرف مڑ گئی۔ لہٰذا یہ ایک عدالتی رجحان کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بھی کسی موقع پر ہماری عدالت کو، عدالت عظمیٰ کو، اس قسم کا کوئی اپنا ایک اندرونی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا اور باقی ادارے جو ہیں آئین کے تحت حکومتی ادارے ہیں، ان کا آپس میں باہمی کیا تعلق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلمان اکرم راضی صاحب، چونکہ وہ ڈیبیٹ اس طرف چل پڑی ہے، بریک پہ میں نے جانا تھا، لیکن جو سوال ذہن میں آ رہا ہے وہ آپ سے ضروری اس کا آنسر لینا ہوگا۔ جوڈیشل ایکٹیوزم کی اگر بات کی جائے، دیکھیں بہت سے ایسے ججز ہیں، نام کسی کا ہم نہیں لیں گے، چیف جسٹس صاحبان بھی وہ رہ چکے ہیں، ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، کہ جی وہ یہ کہا جاتا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم وہ باتوں کی حد تک اس لیے کرتے تھے کہ ان کی ہیڈ لائنز بنے، میڈیا میں ٹکرز آئیں اور وہ چیزیں آئیں۔ کیا عدالت کو، جج صاحبان کو یہ چیز بھی ایٹ لیسٹ وہ دائرہ اختیار جو بھی کوڈ آف ان کا کانڈکٹ ہے یہ بھی طے کر دینا چاہیے کہ جی جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے وہ کس دائرے میں رہ کے کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ میڈیا کے ساتھ جو جوڈیشری کا ایک ریلیشن ہے اس کی کیا کوئی باؤنڈریز ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ پھر سب وہی حساس باتیں ہیں، اسی کا ہم عمومی طور پہ میں سمجھتا ہوں جائزہ لے رہے ہیں۔ جب آپ فیصلے مفاد عامہ میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تعریف بھی ہوتی ہے، توصیف بھی ہوتی ہے، فیصلے کرنے والے جج صاحبان جو ہیں ان کی ایک مدح سرائی بھی ہوتی ہے، میڈیا میں بھی ہوتی ہے۔ ہمارے وکلاء بھی بہت سے دوست ہیں جو آگے بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوتے ہیں، جوڈیشل ایکٹیوزم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مجاہد قرار دیتے ہیں، تو یہ ایک پورا ماحول تو ظاہر ہے بن جاتا ہے، اور میڈیا کا اس میں بالکل ایک رول ہے۔ میڈیا اس چیز کو خبر کے طور پہ شائع کرتا ہے، عوام کی آراء جو ہیں ان کو بھی میڈیا میں جگہ ملتی ہے، لہٰذا یہ ایک پورا جو معاملہ ہے یہ میڈیا اور عدالت کے درمیان چلتا ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدالت کو غور کرنا ہوگا کہ کون سے معاملات ہیں ان کو اٹھایا جائے اور کس حد تک جس کو ہم پاپولزم کہتے ہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ ٹھیک، سلمان اکرم راضی صاحب سینئر وکیل ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے، ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اسد عمر صاحب کی وہ ایمنسٹی اسکیم جو فی الحال ختم ہوتے نظر آ رہی ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کی جو نئے مشیر خزانہ ہے ان کی ایک نئی ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کی منظوری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسد عمر کی وزارت ختم ہونے کے بعد ان کے دور میں کیے جانے والے فیصلے بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فیصلہ ایک نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم متعارف کروانا تھا، جس کے ذریعے کوئی بھی شخص
حکومت کو ٹیکس ادا کر کے اس کے بعد جو ہے اپنی جائیداد اور اثاثوں کو قانونی بنا سکتا ہے، جس پر ابھی تک اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ماضی میں ایسی ٹیکس ایمنسٹی اسکیموں کی سخت مخالف رہی ہے، لیکن اس اسکیم کے بارے میں اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ یہ بزنس کمیونٹی کے مطالبے پر لائی جا رہی ہے اور یہ گزشتہ حکومتوں کی ایسی اسکیموں سے مختلف ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ اسد عمر کی بنائی گئی اسکیم ان کے ہوتے ہوئے کابینہ سے منظور نہ ہو سکی، اور اس کی وجہ کیا تھی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جو آپشنز رکھے گئے اور ایک سے زیادہ آپشنز رکھے گئے تھے، ایک آپشن نہیں تھا، ان آپشنز کے اندر کچھ پیرائے کے اوپر اور فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ فائنل ڈیسیشن لیا جائے۔ ہمیں آپ کو پتہ ہے نا، تحریک انصاف کو تنقید بہت کی جاتی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر کے بدلتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری باقاعدہ سیر حاصل بحث کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہو، اور یہ اسکیم کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا اصل جو ٹیسٹ ہے، معیار ہی یہی ہوگا کہ کیا آج کے مقابلے میں کل جب یہ اسکیم ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا پاکستان کی معیشت کا ایک زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آ گیا۔ اب اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے صحافی شہباز رانا کی خبر کے مطابق اسد عمر کی بنائی گئی اسکیم کو نہ صرف نئے وزیر خزانہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے مسترد کر دیا ہے، بلکہ اس اسکیم کے خد و خال تبدیل کرنے کے لیے نجی سیکٹر سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور اب نجی سیکٹر کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نہایت کم ٹیکس لے کر ان کے بے نامی اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کو قانونی دائرہ کار میں لانے کی اجازت دے۔ کیا یہ کوشش کامیاب ہو سکے گی؟ کیا پاکستان کا امیر طبقہ جو اربوں روپے ٹیکس دینے کی بجائے بے نامی اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس رکھنے کو ترجیح دیتا ہے، کیا تحریک انصاف کی حکومت سے ایک بڑا ریلیف لینے میں کامیاب ہو پائے گا؟ آپ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال اٹھ رہا ہوگا بریک سے پہلے، جس پہ ہم نے بات کی کہ غریب کے زیر استعمال موبائل کارڈ پر ٹیکس بحال، لیکن امیروں کو جائیداد ڈکلیئر کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں۔ وزیراعظم عمران خان ماضی میں کسی بھی قسم کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے مخالف رہے ہیں، اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی جانب سے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے اعلان پر حکومت کو شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر حکومت آزادانہ طریقے سے لوگوں کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا رستہ دے گی تو حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کے صحافی شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کی خبر کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر یہ چاہتا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے انتہائی کم ٹیکس دے کر بے نامی اثاثہ جات کو قانونی جو ہے وہ بنوایا جائے، اور یہ تجاویز حفیظ شیخ صاحب نے پیش کی ہے، لیکن اسد عمر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو بھی بزنس کمیونٹی سے تجاویز ملی۔ لیکن اصل فرق کیا ہے جو اسد عمر صاحب چاہتے تھے اور اب جو حفیظ شیخ صاحب چاہ رہے ہیں؟ آپ سے سننا چاہیں گے۔ شکریہ شازیب صاحب۔ اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی فلسفی تھی اور ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی، وہ تو یہ تھی کہ ٹیکس ایمنسٹی دینی ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک چوروں کو آپ ایک سیف پیسیج دیتے ہیں، اور دوسرا وزیراعظم صاحب کے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جو حکمران ہیں اپنا جو بلیک منی ہوتی ہے، جو ان کی کرپشن کا پیسہ ہے، اس کو وہ وائٹ کرنا چاہتے ہیں اور لیگلائز کروانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی ایک یہ بہت بڑا ایک سوال ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے سامنے اور اس کی وفاقی کابینہ کے کہ کیا ان کو یہ ٹیکس ایمنسٹی دینی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ لیکن اس وقت ایک چیز جو بہتر تھی جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے کہ انہوں نے جو ٹیکس ریٹس پرپوز کیے تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر جو مورل ہیزرڈ ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں جو ٹیکس دیتے رہے ہیں ان کو ایک ان کے وہ ایک برننگ نہ ہو، تو اس کے لیے جو انہوں نے ٹیکس ریٹس پرپوز کیے تھے وہ 5% سے لے کے 25% تک تھے۔ جو ہائیسٹ سلیب تھی وہ 15% ان کا ڈومیسٹک ایسٹس کے لیے تھا، جو 20% ٹیکس ریٹ تھا ان کا فارن ایسٹس کے لیے تھا، صرف وہ فارن ایسٹس جو وہاں سے پاکستان ٹرانسفر ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہائیسٹ کیٹیگری وہ پرپوز کر رہے تھے وہ بے نامی ایسٹس کے لیے تھی کہ وہ جو بے نامی ایسٹس ڈکلیئر ہوں گے اس کا 25% یا 1/4 جو ہے وہ ٹیکس میں دے کے تو وہ لیگلائز کروا سکتے ہیں۔ ادروائز اس کی جو پنشمنٹ ہے، اگر بے نامی اثاثہ جو ہے وہ ایف بی آر کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کے پاس ایویڈنس آ جاتا ہے تو وہ کانفسکیٹ ہوگا، وہ بحق سرکار ضبط ہوگا اور اس کا جو مالک ہوگا اس کو 7 سال تک کی سزا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب وہ اسکرین سے آؤٹ ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں، تو اس میں جو بنیادی فرق تھا جو اسد عمر صاحب کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی اس میں جو سو کالڈ پرائیویٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر وہی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ٹیکس چوری کرنے کے راستے بتائے تھے اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا وہ پیسہ باہر لے کے جانے کو، ان لوگوں کو اسد عمر صاحب کی جو تھی کیو بلاک ان کے زمانے کا انہوں نے اس کو بالکل باہر رکھا تھا۔
لیکن جب حفیظ شیخ صاحب آئے اس میں ایک جو بنیادی تبدیلی آئی ہے، یہ جتنے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کسی نہ کسی لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کسی نہ کسی ایلیٹ گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ یہ سارے کل وہاں پہ میٹنگ میں موجود پائے گئے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ پوری ایک کوشش تھی کہ جو ٹیکس اب جو ریٹس ہوں گے ٹیکس ایمنسٹی کے لیے وہ انتہائی لو، جیسے کہ ان کی ایک تجویز ہے کہ جو آپ کی بے نامی اثاثہ ہے اس بجائے اس کے لیے 5, 10, 15 یا ایون 25% ریٹ لینے کے آپ اس کو 1% کے ریٹ کے اوپر ڈکلیئر کر دو. تو یہ ایک قانون کا بھی مذاق اڑانے والی بات ہے، اور اسی طرح وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں جو پہلے پاکستان میں بہت کم ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے. اور یہ پھر ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ وہ اپنے کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ جو غیر قانونی اثاثے بنائے گئے اس میں چاہے کرپشن کا پیسہ تھا، جو دوسرے مسائل تھے. شہباز رانا دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر کی تجویز کردہ جو ایمنسٹی اسکیم تھی، اگر کسی نے بے نامی اثاثے اس کے ذریعے ڈکلیئر کروانے ہوں تو اس سے زیادہ ٹیکس، یعنی زیادہ سے زیادہ 25%، یعنی اگر آپ 100 روپے لا رہے ہیں تو 25 آپ نے حکومت کو دینے تھے. حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کم ٹیکس پر شاید وہ مان جائیں، لیکن سوال یہ کہ عمران خان صاحب خود اس طرح کی اسکیموں کے مخالف رہے ہیں، اور حفیظ شیخ صاحب اکیلے تو یہ اسکیم منظور نہیں کروا سکتے، کابینہ کی منظوری ان کو چاہیے، وزیر اعظم کی منظوری چاہیے. اگر تو حفیظ شیخ صاحب اس طرح کی اسکیم لاتے ہیں، اس کو حکومت کا مالی فائدہ تو ہوگا، اگر 25% سے ٹیکس کم بھی ہو جائے، 2-3% بھی ہو جائے، مالی فائدہ تو ہوگا، لیکن سیاسی طور پر تو نقصان ہی ہوگا کہ آپ جی پہلے 25% چارج کر رہے تھے، اب 2-3% پہ آ گئے. دیکھیں یہ پہلا ایک یو ٹرن نہیں ہوگا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب لے رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا وہ IMF کے پروگرام میں جانے کے خلاف تھے، لیکن جب ان کو جو حقیقتوں کا پتہ چلا تو ان کو پھر ان کے علاوہ اس چیز کی آپشن کوئی اور نہیں تھی کہ وہ IMF کے پاس جائیں. وہ غیر ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرضے بھی لینے گئے. اب حفیظ شیخ صاحب جو بھی ٹیکس ایمنسٹی کا پرپوزل لے کے جاتے ہیں وہ ایونچولی تو کابینہ میں جائے گا، اور کابینہ نے ہی اس چیز کا اپروول دینا ہے. لیکن ایک چیز جو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو وہاں پہ ایک سموتھ سیلنگ مل جائے کابینہ میں، وہ یہ کہ جو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ تھی جس میں ٹیکس ایمنسٹی ڈسکس ہوئی تھی اور اسد عمر صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہو گئی تھی، کابینہ جو تھی وہ اس ٹیکس ایمنسٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. اگر کوئی اسٹرانگ سپورٹ آ رہی تھی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے آ رہی تھی. اب اس میں بہت سارے ایسے وزراء تھے جو کہ ایک سینئر گروپ ہے پارٹی کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب کا، جو ان کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس کو اپوز کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی صورتحال اب یہ تبدیل ہوئی ہے، اس میں وہ جو گروپ تھا جو پہلے اس کو اپوز کر رہا تھا وہ کابینہ میں کیسے ریئیکٹ کرے گا اس کا فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن شاید جس طرح کی لابی ہو رہی ہے اور جس طرح کی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ انوالوڈ ہو گئے ہیں سارے پروسیس میں، تو مے بی یہ ایک اس کو سموتھ سیلنگ. اچھا ایک بڑا سوال شہباز یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ بزنس کمیونٹی کا اعتماد جو کہ کھو چکا ہے پچھلے 8 سے 9 ماہ میں، وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح معیشت کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے یہ اسکیم ضروری تھی، یہ بتایا جا رہا تھا، آرگیومنٹ دی جا رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسکیم اسد عمر لا رہے تھے وہ بہتر تھی، یا حفیظ شیخ صاحب کی اسکیم زیادہ کامیاب ہوگی، اور کتنی ضروری ہے اور کیا ضروری بھی ہے یہ اسکیم پاکستان کی اکانومی کے لیے؟ شاہزیب صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کتنی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دیں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی ٹیکس ایمنسٹی کی غالباً 2 انہوں نے اسکیمیں دی تھیں. اسی طرح جو PMLN کی حکومت تھی وہ اپنے دور میں کم از کم وہ 4 ٹیکس ایمنسٹیز کی اسکیمز دے کے گئی ہیں. ٹوٹل پاکستان میں تقریباً اب تک 12 ٹیکس ایمنسٹی کی اسکیمز آ چکی ہیں، اور یہ ساری اسکیمیں آئی ہیں اب جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کالا دھن جمع ہوتا ہے کرپشن کے علاوہ، ان کو ایڈریس کیے بغیر یہ ساری اسکیمیں آئی ہیں. آپ کے جو قوانین ہیں وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ منی کو لانڈر بھی کریں، آپ جو پیسے کو چھپائیں بھی، وہ اس چیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ 1 کروڑ روپے میں پلاٹ لے کر اپنا اس کو 20 لاکھ روپے پہ رجسٹر کروائیں یا 40 لاکھ روپے پہ رجسٹر کروائیں. تو جب یہ ساری پرابلمز موجود ہیں، اس کے بعد سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی فارن ریمیٹنس جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کو آپ اور چاہے وہ پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے اور وہاں سے گھوم کے پھر پاکستان آ گیا ہے اور اس کو آپ ریمیٹنس ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو آپ کا جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے اس کا ایک سیکشن 111(4) ہے، اس کے تحت آپ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے اگر آپ کی جو سالانہ جو ریمیٹنس ہے وہ غالباً 10 ملین تک ہے. وہ بھی 10 ملین کی شرط بھی ابھی لگی ہے، اس سے پہلے تو وہ بالکل ایک اجازت تھی آپ بے شک 10 ارب کی اس کے ریمیٹنس لے آئیں اور کوئی سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ جو سارے وہ جو لوپ ہولز ہیں لاز کے اندر وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں کوئی بھی ٹیکس ایمنسٹی آئے گی وہ کامیاب نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل آخری ایک صورتحال ہے اور اس کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتے. یہ ایسا قطعاً نہیں ہے. یہ اس طرح کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز آتی رہی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم آپ کو اس چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو بھی ایک دفعہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا انہوں نے جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں پاکستان کے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یا وہ لوگ جو لیڈ کیپچر جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا کیا ہوا ہے، جو 7-8 بڑے گروپس ہیں
ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگر تو یہی کرنا ہے تو پھر اس ملک میں کوئی ٹیکس کیوں پے کرے گا, اس ملک میں کوئی کیوں ٹیکس کے دائرے میں آئے گا؟ ہر کوئی پھر ٹیکس چوری کرے گا, چھپائے گا, اس کو پتہ ہے 2 سال 3 سال 4 سال بعد ایمنسٹی اسکیم آ جائے گی, تو وہ بجائے کہ 20-25% کا جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے جو ایک عام شہری پے کرتا ہے اپنی انکم کے حوالے سے جتنا اس کا لیول ہوتا ہے, اس کے بجائے 2-3% پہ وہ ڈکلیئر کر کے تو وہ سسٹم سے کلین ہو کے باہر نکل جائے گا. اللہ معاف کرے یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے جی کہ آپ کسی کو اغوا کریں, اس کا جو رینسم کی منی ہے وہ چھپائیں اور بعد میں آپ کہیں جی کہ میں نے ٹیکس ایمنسٹی سے ڈکلیئر کروا لیا ہے, گاڑیاں چوری ہوتی ہیں ان کا پیسہ آپ کروا لیں پھر ٹیکس ایمنسٹی کے ذریعے. تو یہ حکومت کے لیے خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت جو انصاف کی بات کرتی ہے, جو کرپشن کے خلاف جہاد کی بات کرتی ہے, تو اس کے لیے یہ ایک غالباً مناسب بات نہیں ہے. مناسب بات نہیں ہے. شہباز رانا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑے امپورٹنٹ سوالات آپ نے اٹھائے ایمنسٹی اسکیم پر. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.